بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد ہماری گفتگو العقیدۃ الواسطیہ کے متن سے متعلق جو ہے جاری ہے، اور بات چل رہی تھی اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علی سے متعلق۔ گزشتہ ملاقات میں یہ بات آئی تھی کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اور ایمان اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء حسنی اور صفات علی پر ہے۔ بعض اسماء حسنی اور صفات علی کا ذکر قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت میں ہوا ہے، اور وہ آیت جو سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی صفات علی کا ذکر ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا ان صفات پر اور ان اسماء حسنی پر کیا ہے؟ ایمان اور یقین۔ آگے فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وقوله سبحانہ والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یعنی اہل السنہ والجماعہ کا ایمان اس آیت کریمہ پر بھی ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ کی جن صفات کا ذکر ہے ان صفات پر وہ اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح ایمان رکھنے کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ اور یہ آیت کریمہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے متعلق ہے کہ رب العزت کو تمام قسم کا، ہر قسم کا کیا ہے؟ علم ہے۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے یعنی دور نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام باتوں کا کیا ہے؟ علم ہے ہر ناحیے سے۔ آیت کریمہ اس طرح ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، چار صفات ہیں۔ نمبر ایک، ہوا وہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الاول ہے، وہ ذات الاول ہے۔ اول سے مراد کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے پہلے ہمارے والد ہیں، ہمارے والد سے پہلے ان کے والد ہیں، اور دیگر بہت ساری مخلوقات ہم سے پہلے وجود میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ رب العزت نے فرمایا هو الاول، اللہ کی ذات اول ہے، یعنی ایک ایسی ذات کہ لیس قبلہ شیء، کہ اس سے قبل کوئی چیز نہیں تھی۔ آگے فرمایا رب العزت نے والآخر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آخر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ اور رب العزت ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، وہ ذات کبھی ختم نہیں ہوگی، اسی لیے کیا ہے؟ وہ آخر ہے، آخر تک رہے گی وہ ذات۔ والظاہر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے۔ ظاہر سے مراد کہ رب العزت کی ذات کے اوپر کوئی چیز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی ذات بلند ہے، اونچی ہے، بلند ذات ہے، اور اللہ کی سے زیادہ بلند اللہ کے اوپر کوئی ذات نہیں۔ والباطن، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الباطن ہے۔ باطن سے مراد ادھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ قریب ہے، اللہ کا علم ان تک ہے، اور اللہ جو اپنے بندوں سے قریب ہے اتنا قریب کوئی اور چیز بندوں کی نہیں ہے۔
یعنی بندوں سے کوئی اور چیز اتنی قریب نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات بندوں سے قریب ہے، اور کوئی چیز، کوئی اور ذات اتنی قریب بندوں سے نہیں ہے۔ یعنی اس کا مفہوم اسی طرح سمجھیے کہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں دوسرے مقام پر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے اگر تم سے پوچھیں میرے بارے میں تو تم ان کو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں ان سے بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی مجھے پکارتے ہیں میں ان کی دعا کو سن لیتا ہوں، ان کی دعا کو مان لوں گا۔ یعنی اب یہی غور کریں کہ انسان سجدے میں اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے، اسی صف میں اس کے دائیں بائیں باقی نمازی ہیں، کیا وہ سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ پست آواز سے کہتا ہے، ایسی آواز جس کی آواز ہی نہیں، یعنی اتنی دھیمے سے کہتا ہے کہ اس کی آواز محسوس ہی کسی کو نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات اسے سن رہی ہے، اتنا قریب اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے۔ تو یہ چار چیزیں تھیں، چار صفات، کہ اللہ کی ذات اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، اور باطن ہے۔ اور ان چار صفات پر اگر غور کیا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے کمال علم سے متعلق کی صفات ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو گھیر لی ہے، تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں سے پہلے تھا، تبھی اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہوگا، اور سب سے آخر تک یہ ذات ہے، تبھی تو علم رہے گا اللہ تبارک و تعالی کو۔ اور اسی طرح اللہ کی ذات بلند ہے، اونچائی پر ہے، بلند ذات ہے، اونچی ذات ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات قریب بھی ہے، بہت قریب ہے اپنے بندوں سے، یعنی اللہ کا علم قریب ہے بندوں سے۔ تو یہ چاروں صفات اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی کمال علم پر کیا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کے اخیر میں اسی بات کی تاکید کی۔ آیت میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، آخر میں فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی کو ہر شیء یعنی ہر چیز کا کیا ہے؟ علم ہے، اللہ باخبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز کیا ہے؟ مخفی اور چھپی ہوئی کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اور یقیناً یہی حقیقت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کا ایک دوسرا فرمان، یعلم ما تسرون وما تعلنون، یعلم ما تسرون وما تعلنون، تم جن باتوں کو چھپائے ہوئے ہو، ظاہر نہیں کہ ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، وما تعلنون، اور جن باتوں کا تم نے اعلان کیا ہے یعنی علانیہ طور پر ہے، اللہ تبارک و تعالی کو اس کا بھی علم ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہوا بکل شیء علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور علم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات الاول ہے، الآخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے۔ جب یہ چار صفات پائی جائیں گی تو یقیناً کیا ہے؟ ایسا علم بھی کیا ہے؟ وہ کامل علم ہوگا، ورنہ ان چاروں صفات میں سے اگر کوئی ایک صفت نہ ہو تو وہ علم کامل علم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آج انسان یا لوگوں کو عقیدہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں، بعض شخصیات کے بارے میں، علم سے متعلق اور غیب سے متعلق عقیدہ ہوتا ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ درست اور جائز نہیں ہے، شرک ہے یہ۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے ہر چیز کا علم ہوگا، خیر و شر کے بارے میں معلوم ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ کامل علم کے لیے ضروری ہے کہ یہ چار صفات پائی جائیں، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، اور یہ چار صفات ایک ساتھ پوری کائنات میں کسی میں بھی نہیں پائی جاتا مگر صرف اور صرف
اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں۔ آگے بڑھتے ہیں، مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا وقوله سبحانہ وتوکل علی الحی الذی لا يموت۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اور ایمان اس آیت کریمہ میں بتائی ہوئی صفات پر بھی ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا يموت، اور تم توکل، اعتماد اور بھروسہ علی الحی، الحی پر کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، الذی لا يموت، جسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ ایسی ذات پر کیا ہے؟ تم توکل، اعتماد اور بھروسہ کرو۔ تو رب العزت نے ادھر وتوکل علی الحی الذی لا يموت، کہ ایسی ذات پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرو جو کہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، حی ہے، اور اسے موت نہیں آئے گی۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں اعتماد اور بھروسہ، اور اس دنیاوی زندگی میں نفع اور منفعت حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح ضرر اور نقصان کو روکنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اگر کسی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ کو منفعت حاصل کرنی ہے اور شر یا کوئی نقصان دہ چیز ہے اسے آپ کو دفع کرنا ہے، روکنا ہے اپنے تک پہنچنے سے، تو خود انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اسے دوسرے پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اعتماد جس ذات پر کیا جائے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اور یقیناً جب اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کا حق ہے، یقیناً اس کی برکت سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قوت اور طاقت کیا ہے؟ حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے، اللہ کی ذات پر توکل اسی وقت ہوگا کہ جب بندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، لوگوں کے سامنے اپنی مجبوری نہیں بیان کرے گا، بلکہ صرف اللہ کے سامنے اپنی مجبوری، اپنی حاجت رکھے گا، مدد کسی سے طلب نہیں کرے گا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مدد طلب کرے گا، امید کسی سے نہیں رکھے گا مگر صرف اللہ سے امید رکھے گا، کسی سے نہیں ڈرے گا مگر صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ڈرے گا۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ توکل ہے۔ اور کیوں اس طرح کا اعتماد اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر پایا جانا چاہیے، اس کا بیان اس آیت کریمہ میں ہے۔ فرمایا رب العزت نے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تم اعتماد اور بھروسہ الحی پر کرو، یعنی جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ایسی ذات پر تم اعتماد اور بھروسہ کرو، کسی اور پر نہیں۔ اور یہ اعتماد بھروسہ اس لیے کیونکہ اس ذات میں، اللہ کی ذات میں جو صفت ہے، وہ صفت یقیناً کسی اور کے اندر کیا ہے؟ نہیں پائی جا سکتی۔ یعنی ایک چھوٹی مثال لے لیجئے، آج انسان کو اپنے گھر کی نگرانی، اپنے کاروبار کی نگرانی، اپنی دکان کی نگرانی کے لیے کسی کو مقرر کرنا پڑتا ہے، یا چوکیدار ہوتا ہے کہیں پر، کیا وہ 24 گھنٹہ وہ چوکیدار یعنی نگرانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر جو چوکیدار رات کے وقت ڈیوٹی انجام دیتا ہے، وہ خود جو ہے بسا اوقات موقع اگر اسے ملتا ہے تو وہ سو جاتا ہے، کرسی پر بیٹھے بیٹھے کیوں نہ ہو آرام کرتا ہے، اور اسی غفلت میں نقصان بھی کیا ہے؟ انسان کے مال کا ہو جاتا ہے، چور آ جاتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو کیسے انسان یعنی دیگر جو بڑے اور معاملات ہیں، رزق کا معاملہ ہے، دیگر معاملات ہیں، ان معاملات میں وہ کیسے کیا ہے دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ؟ اعتماد اور بھروسہ اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر، کیونکہ اللہ کی ذات الحی ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے۔
جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے غیر اللہ پر توکل کرنا، اس کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ غیر اللہ پر توکل کرنا اس کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں، اسے سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک انسان غیر اللہ پر اسی طرح اعتماد اور بھروسہ کرے جس طرح اعتماد اور بھروسہ اور توکل کرنے کا صرف اللہ پر کیا جائے، اس طرح کا توکل وہ کسی اور پر کرے، اعتماد کرے۔ گویا کہ وہ اس طرح سمجھے کہ رزق دینے والا فلاں ہے، یعنی اللہ کی ذات کو صرف نہ سمجھے بلکہ کسی اور کو بھی اس میں سمجھے، فلاں ہے، یا مشکل کشا فلاں ہے۔ اس قسم کا اگر عقیدہ انسان کے اندر ہے اور اس طرح کا اعتماد توکل غیر اللہ پر پایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ شرک اکبر ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہوگا۔ غیر اللہ پر توکل اعتماد کرنا ایک دوسرا حصہ اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان غیر اللہ پر توکل اور اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، لیکن اس طرح نہیں اس کا توکل جس طرح اللہ پر کیا جاتا ہے۔ اسے معلوم ہے رزق کا مالک اللہ ہے اور اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بسا اوقات وہ بعض ناحیے سے دوسروں پر بھی اعتماد کرنے لگتا ہے۔ جیسے کہ انسان یقین کے معاملے میں اپنے بڑوں پر اعتماد کرتا ہے، بسا اوقات جی شیخ معذرت شیخ، آپ کا انٹرنیٹ ذرا جی کافی ویک لگ رہا ہے شیخ، مطلب وہ آن آف سے ہوتے جا رہا ہے آپ کا انٹرنیٹ کافی دیر سے۔ اچھا ٹھیک ہے، 1 منٹ مجھ کو دیجیے۔ جی شیخ۔ بتائیے گا کچھ فرق پڑا ابھی؟ جی جی اب تو ٹھیک لگ رہا ہے شیخ الحمدللہ۔ چلیے بتائیے گا، اب دوبارہ گڑبڑ۔ بات کہاں ہو رہی تھی ہماری؟ اچھا سمجھ گیا، ہاں توکل۔ توکل یعنی غیر اللہ پر توکل کرنا۔ ایک تو ہے غیر اللہ پر توکل کرنا اسی طرح ہے کہ جس طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، یعنی انسان کو اللہ کی ذات پر اس طرح توکل کرنا چاہیے کہ خیر اور شر کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی لیے اگر ہم کو خیر حاصل کرنا ہے تو اللہ سے طلب کیا جائے، شر سے بچنا ہے تو اللہ ہی سے یعنی دعا کی جائے، توفیق طلب کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شر سے محفوظ رکھے۔ تو اگر انسان یہ توکل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر کرتا ہے تو ظاہر سی بات یہ شرک اکبر ہوگا، یہ شرک اکبر ہوگا۔ دوسری قسم غیر اللہ پر توکل کرنا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے، اللہ پر اعتماد ہے، یقین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی ڈر سے یعنی روزی روٹی کے ڈر سے مثلا دوسروں پر کیا ہے اعتماد اور بھروسہ کر لیتا ہے، تو یہ شرک اکبر نہیں لیکن شرک اصغر ضرور ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ بسا اوقات انسان کا جو بڑا ہوتا ہے، کمپنی کے ذمہ دار ہے، اس کا جو باس ہے، اسے انسان خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ کیسے خوش کرنے کے لیے؟ کہ اگر اس کے آرڈر کو میں نہ مانوں تو ہو سکتا ہے یہ مجھ کو کمپنی سے نکال دے، حالانکہ اس کا اللہ پر ایمان اس سے اس وقت پوچھا اگر جائے کہ روزی روٹی کا مالک کون ہے، یہ ہے، بولتے نہیں روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک ڈر ہے، خوف ہے، جو کہ یہ ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر اس طرح کا اعتماد اس کے اندر کسی انسان میں پایا گیا روزی روٹی کے معاملے میں دوسرے لوگوں پر، تو یہ شرک اکبر نہیں بلکہ شرک اصغر ہوگا،
اگرچہ شرک اصغر ہے لیکن اس سے بھی کیا ہے، بچنا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ایک تیسری قسم یہ ہے کہ انسان دوسرے پر اعتماد اس لیے کرے کیونکہ وہ کام ایسا ہے کہ اس کام کو لے کر دوسروں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ مثلا انسان کو اپنی گاڑی بیچنی ہے، فروخت کرنی، سیل کرنی ہے، لیکن جہاں پر گاڑی ہے وہ اس جگہ پر نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم میں سے شاید اکثر یا ایک بڑا طبقہ جو ہم لوگ ابھی موجود ہیں اس درس میں، پردیس میں رہتا ہے۔ آپ کی گاڑی آپ کے وطن میں ہے، آپ کی پراپرٹی آپ کے وطن میں ہے، اور اس کو آپ بیچنا چاہتے ہیں۔ اب بیچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ادھر حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو اب بجائے اس کے کہ آپ اتنا لمبا سفر کریں، چھٹی لیں، اجازت لیں کمپنی سے، ملے نہ ملے سفر کریں، تو بجائے اس کی کہ آپ اس قسم کے معاملات میں پڑ جائیں تو آپ کسی اور پر اعتماد کر لیتے ہیں کہ میرا فلاں بھائی ہے، فلاں میرا دوست ہے، وہ میری نیابت میں یہ ڈیل کر دے گا۔ اور ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ نے کیا پہلے سے اس کو جسے کہتے ہیں پاور آف اٹارنی اس کو دی گئی ہو، یا دیگر معاملات ہیں۔ تو اگر اس قسم کا اعتماد ہے کہ ہاں وہ انسان وہ کام آپ کے بدلے میں کر سکتا ہے آپ کا، تو اگر اس پر اعتماد کیا جائے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے کسی ایسے معاملے کو لے کر اعتماد نہیں کیا کہ وہ اس کا مالک نہیں، بلکہ وہ اس کام کو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اعتماد کرے روزی روٹی کے معاملے میں کہ روزی روٹی دینے والا وہی ہے، روکنے والا فلاں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ تو بات چل رہی تھی توکل پر کہ رب العزت نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ تم توکل، اعتماد، بھروسہ کس پر کرو؟ الحی پر، یعنی جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے۔ کیسے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے؟ الذی لا يموت، کیونکہ اسے موت نہیں آتی، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اہل السنہ والجماعہ اس صفت پر بھی کیا ہے؟ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کیا ہے؟ ایمان رکھتے ہیں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات علم والی ہے اور حکمت والی ہے۔ مطلب یہ کہ اہل السنہ والجماعہ ان دونوں صفات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ العلیم، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات علم والی ہے، اور اس پر بات گزر چکی ہے آج کی مجلس کی ابتدا میں کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم کامل علم ہے، کیونکہ اللہ کی ذات الاول ہے، الآخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے۔ تو اس پر ہماری بات گزر چکی ہے۔ اگلی جو صفت اس آیت کریمہ میں ہے وہ ہے الحکیم۔ الحکیم یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات حکمت والی ہے۔ حکمت والی یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جو عمل ہے، یا اللہ تبارک و تعالی کے جو احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے جو احکام ہیں، اوامر ہیں، وہ بہت ہی محکم اور ٹھوس اور مضبوط ہیں۔ یعنی رب العزت نے ساتوں آسمان و زمین بنائے، کیا ان ساتوں آسمان و زمین میں کہیں پر کوئی خلل پایا جاتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات حکیم، حکمت والی ہے۔ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو کام وجود میں آتا ہے وہ بہت پختگی اور بہت مضبوطی سے اور بہت عمدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی کبھی کیا ہے نہیں پایا جاتا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکمت سے کیا ہے؟ موصوف ہے۔ اور حکمت سے مراد کئی معنی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
جو احکام ہیں، کوئی حکم کسی حکمت سے خالی نہیں. یعنی اللہ نے ہمیں 5 وقتہ نماز کا حکم دیا، 4 وقت کیوں نہیں دیا، 6 وقت کیوں نہیں دیا؟ سال بھر میں صرف ایک ہی مہینے کا روزہ رکھا، اس سے کم یا اس سے زیادہ روزہ کیوں نہیں؟ زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ حج واجب، اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ کیونکہ اس میں حکمت پائی جاتی ہے. ہو سکتا ہے اس حکمت کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہو، اور بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کی حکمت کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں، اور ہماری عقل، ہماری فکر اس حکمت تک پہنچ نہیں سکتی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، ہر احکام میں، ہر شرعی حکم میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کی حکمت اس میں کیا ہے پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکیم ہے. تو اہل السنہ والجماعت کا اس پر بھی ایمان ہے کہ وہ هو العلیم الحکیم، اللہ کی ذات کامل مکمل علم والی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکمت والی ذات ہے. آگے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان العلیم الخبیر، کہ اللہ کی ذات علم والی ہے. اس پر اہل سنہ والجماعہ کا ایمان ہے، جیسے کہ بات گزر چکی ہے علم سے متعلق. اور اللہ کی ذات الخبیر ہے، الخبیر خبر سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان باتوں کے بارے میں بھی خبر ہے، علم ہے، جو ظاہر نہیں بلکہ چھپی ہوئی ہیں. یعنی ہمارے دلوں میں بہت ساری باتیں سامنے والے کو نہیں معلوم، دائیں بائیں ہمارے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارے گھر والوں کو اس کے بارے میں نہیں معلوم. اور آج کوئی ایسی مشین بھی نہیں کہ معلوم کر لے کہ انسان کے دل میں کیا سوچ کیا فکر ہے، کوئی نہیں معلوم کر سکتا. لیکن اللہ کی ذات کو اس کے بارے میں کیا ہے، علم ہے. ابھی ہم اس مجلس میں ہیں، اس درس میں ہیں، ہمارے دلوں میں کیا باتیں ہیں ہم میں سے ایک دوسرے کو نہیں معلوم، لیکن رب العزت کو اس کے بارے میں معلوم ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات الخبیر ہے. جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بارے میں بھی کیا ہے، علم ہے. اور کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی اور مخفی نہیں ہے. اور اگر اللہ کا علم کامل مکمل ہے اور اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں، مخفی نہیں، اس کا نتیجہ انسان کی زندگی پر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، خوف کھائے، اور اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، کبھی ہم سے غافل نہیں ہو سکتی. اللہ کو کامل علم ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں خبر ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی اور مخفی نہیں ہے. مزید اور باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق قرآنی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں. اقول غفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.